تو جی دوسری بات میں کروں گا خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹس۔ خواجہ آصف کو پچھلے کچھ دنوں سے سخت تکلیف ہے۔ پہلے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ خواجہ آصف کا اپنا کریکٹر کیا ہے۔ خواجہ آصف، اس کا والد ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے یہ پروان چڑھے، اور یہ کسی لحاظ سے یہ آزادانہ جمہوری کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، خواجہ آصف 2013 میں الیکشن ہارا اور بےایمانی کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ذریعے یہ جعلی طریقے سے الیکشن جیتا، جس کا جب حلقہ کھلا تو پتہ چلا کہ جناب اس کے اندر تو بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ دوسرا الیکشن 2018 کو خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ بری طرح یہ ہار رہا تھا، اس نے فوراً اپنے ابا جی جنرل باجوہ کو فون کیا، اور باجوہ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ اس کو الیکشن جتوا دیا گیا، اور اب 2024 میں ریحانہ ڈار سے بری طرح یہ الیکشن ہارا 50,000 کے قریب ووٹوں کے فرق سے۔ لیکن نہ صرف اس نے عثمان ڈار، اس کے بھائی عمر ڈار، ان کی والدہ ریحانہ ڈار اور ان کی بہو کے اوپر ظلم، تشدد، قید و بند کی صعوبتیں ڈالیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بری طرح ہارا۔ اور آج اس کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف اس کو یہ ہے کہ جب بھی کبھی بات ہوگی تو یہ جو سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ان کو جمہوریت کے اوپر سے وہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے وہ سچ سامنے آئے گا تو ان کا مکروہ چہرہ ساری دنیا دیکھ پائے گی۔ اس لیے ان کو یہ باتیں سوچ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے ہماری پارٹی نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ لیکن ان کو ماننا پڑے گا کہ ان کٹھ پتلیوں کا مستقبل نہیں ہے۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، اور پھر ان کٹھ پتلیوں کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، یہ بدترین قسم کی دھاندلی ہے، اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس بات کے وہ جو مزدوری کا اقامہ تھا، فراڈ کرنے کے بہانے تھے، ان کو اسی میں واپس جانا پڑے گا۔ کہ ان کو تکلیف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ان کا آپ دیکھیں پچھلے 1 سال 2 ڈھائی سالوں سے راگ الاپ رہے تھے کہ عمران خان ہم سے بات نہیں کرتا، سیاسی لوگوں سے بیٹھ کے بات کریں بات کریں بات کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں جب انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے کہنے پہ میں نے 2 دفعہ پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے کہا ہم اے پی سی میں آئیں گے۔ ٹھیک 3 دن بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 12 جولائی کو کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں۔ 15 جولائی کو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور کٹھ پتلی اطاعت تارڑ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی ہے اور آرٹیکل 6 لگانا ہے، اور یہ فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا، کیبنٹ کا اور تمام اتحادی جماعتوں کا۔ حالانکہ یہ جھوٹ تھا، صرف ماحول خراب کرنا تھا، اور وہ ماحول خراب کرنے میں کامیاب رہا، اور اس کے بعد سے راگ الاپنا شروع ہو گئے۔ جناب ہم سے بات ہی نہیں کرتا، عمران خان بات ہی نہیں کرتا، عمران خان ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی وضاحت پیش کی ہے کہ دیکھیں 2 چودھری ہیں، ایک چودھری ہے اصل چودھری، وہ ہے عوام، جن کے حقیقی نمائندے پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہو گئے حقیقی چودھری۔ انہوں نے اپنے فنڈ سے، اپنے خرچے سے، عوام نے اپنے دفاع کے لیے کچھ یونیفارم پرسنز رکھے، اور ان لوگوں نے بندوق اٹھا کے ہماری کن پٹی پہ یعنی عوام کی کن پٹی پہ رکھا، اور کہا کہ جی ہم بڑے چودھری ہیں لہٰذا ہمیں بھی چودھری مانو۔ ہم نے ان کو سمجھایا بھائی آپ چودھری نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کو بارڈرز پہ جانا ہے، اور آپ نے حفاظت کرنی ہے ہماری عوام کی، جن کے پیسوں سے آپ کو اسلحہ دیا جاتا ہے، آپ کو یونیفارم دی جاتی ہے، اور آپ کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، جو کہ تقریباً اس سال کے بجٹ میں 2800 ارب روپے بنتے ہیں۔ لہٰذا آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں کہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں آپ وہ پرفارم کریں۔ لیکن کہا گیا کہ نہیں، ان کے جو پیادے ہیں، جو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے کٹھ پتلی لوگ ہیں، جن کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے، یہ بات سبھی دنیا کے لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارے صحافی بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے لوگ بھی جانتے ہیں، یہ ہمارا انٹلیکچوئلز بھی جانتے ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے۔ آپ کسی ریڑھی والے سے بھی پوچھ لو
کہ بھائی ان کی کوئی حیثیت ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو چلانے والے پیچھے کٹپتلی ہیں، یہ ان کے چلانے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ان کا اصرار ہوتا تھا کہ ہم سے بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا جی بات کریں۔ جب ہم بات کرنے کے لیے راضی ہوئے تو پتہ چلا کہ جناب ان کو تو اصل تکلیف ہی یہ ہے کہ ان کو تو وہ مینڈیٹ ہی واپس کرنا پڑے گا جس کے لیے ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ مینڈیٹ بھی واپس ہوگا، حق سچ کا بول بالا ہوگا، آئین کی ٹرو سینس میں بحالی ہوگی۔